السلام علیکم۔ دعا ہے اللہ کا فضل ہوا پر آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ تو سبوں کے لیے ہے، لیکن خاص طور سے والدین کے لیے۔ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ اپنے والدین، اپنے پیرنٹس تک ضرور یہ ویڈیو پہنچائیں۔ اس میں میری مدد کریں کہ یہ ویڈیو تمام والدین تک پہنچ جائے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اینڈ میں ویڈیو کے میں ایسی بات بتاؤں گی کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اس کا سامنا کر چکے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک درس ہے جو والدین اور سرپرستوں کو ضرور سننا چاہیے۔ جو اپنے بچوں کے سرپرست ہیں اور جو والدین ہیں ان کو ضرور سننا چاہیے۔ دیکھیے، بے حیائی کو روکنے اور گناہ سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کا حقیقی اور فطری طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ صرف اور صرف نکاح۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پر رحم کریں اور وقت پر نکاح کا بندوبست کریں۔ دیکھیے کہ اپنے بچیوں اور بچوں کے سر پر دوپٹہ اور ٹوپی ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سب سے نکاح کو سب سے آسان رکھا ہے، مگر ہم کہتے ہیں نا کہ قدرت سے کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات اگر ہم نہیں مانیں تو خسارہ ہمارے ہی سر ہوتا ہے۔ نکاح کو بہت آسان بنانے کا حکم ہے، مگر ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہیں ہم سبوں کے نکاح کے سامنے ہیں۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ مدارس، یونیورسٹی میں بڑی بڑی لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاح کے علم حاصل کر رہے ہیں، اور والدین کو نکاح کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد اور عزت کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں ہوتا ہے تو زنا عام ہوگا۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ بھوک اور پیاس کے بعد بالغ انسان کا تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ نہ ہو تو گناہ کا، ذہنی اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تمام جو بالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ پھر ذہنی شکار ہو جائیں گے۔ غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں، اور یہ ایک فطری ضرورت ہے۔ لہٰذا اپنے بالغ بچے اور بچیوں کی نکاح کا مناسب رشتہ دیکھ کر وقت پر شادی کرنے کا بندوبست کریں۔ دیکھیے، صحیح وقت پر اولاد کا نکاح اس کا حق ہے، والدین کا شرعی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کا وقت پر ہی نکاح کریں۔ اس اہم معاشرتی فریضہ میں بلا وجہ تاخیر جو وبال ہے وہ والدین کے ہی سر آئے گا، کیونکہ بلا وجہ تاخیر کیے جا رہے ہیں، لیٹ کیے جا رہے ہیں۔ آج معاشرے میں دیکھیے کتنی برائیاں عام ہو گئی ہیں، ان سب کا وبال کس کے سر پر آتا ہے؟ والدین کے سر پہ۔ نکاح ایک ایسا مقدس فریضہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو اجنبی نفسوں کے درمیان اس قدر محبت پیدا کر دیتا ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی اتنی محبت نہیں پیدا کر سکتی۔ اسی محبت کے بعد بیوی اور شوہر کے لیے محبت اور سکون اور اطمینان بنتی ہے، اور اسی سکون اور اطمینان اور محبت و راحت کے بعد شوہر اپنے تمام تر دنیاوی اور دینی فرائض بخوبی انجام دیتا ہے اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک لاجک ہے، اور ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں شادی اگر مشکل ہو جائے تو وہاں اس معاشرے میں کئی طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنسی بے راہ روی پھیلتی ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ جس طرح اگر سمندر کو، اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ایک بہت بڑا سمندر ہے، سمندر کا جو بہاؤ ہے وہ ایک طرف سے روک دیں گے تو دوسری طرف رخ کا بہاؤ ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر نکاح کو مشکل کریں گے تو انسان ناجائز طریقہ اختیار کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت میں ساری چیزیں اسے دی ہے، جیسے کہ غم، غصہ، خوشی، رحم۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جنسی خواہش بھی رکھی ہے۔ جب آپ جائز و حلال طریقے پر بند باندھ دیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ ناجائز اور حرام طریقے پر اس کو حاصل کرے گا، اور اسی لیے معاشرے میں بگاڑ کی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور ہوتی ہی جا رہی ہے۔ آئیے حدیث جانتے ہیں کہ جب تمہارے پاس وہ شخص رشتہ بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو تم اس کے ساتھ لڑکی کا نکاح کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے 1084
کہ دیکھیے کہ اگر اللہ کا انتظام یہ ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی اور لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رشتہ آتا ہے، لیکن ہم وہ رشتہ کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے بہترین لڑکا ملے، اس سے اچھی لڑکی ملے جب ہم اپنے لڑکے اور لڑکی کا نکاح کریں گے۔ تو یہ ایک رشتہ کو بے وجہ روکنا، خواہ مخواہ کا روکنا کہ اس سے اچھا ہمیں مل جائے، اس کا اخلاق اور اس کی نیکی آپ کو پسند آ رہی ہے تو نکاح میں تاخیر نہ کریں، روک کر نہ رکھیں۔ اپنے اولاد پر یہ رحم، مطلب اپنے اولاد پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیے معاشرے میں پھیلنے والی خرابیوں اور بے راہ روی کے لیے جو سب سے پہلے نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا اور محض جھوٹی شان و شوکت کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح میں تاخیر کرنے کے بجائے جلد سے جلد صحیح رشتہ دیکھ کر شادی میں پہل کریں اور اس رشتے اور اس بندھن میں باندھ دیں تاکہ اخلاق اور کردار کے ساتھ عزت کے حدود میں رہ کر انسانی اپنے زندگی کے سفر بہت آسانی سے طے کر سکے۔ ہم سب جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، والدین کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ انٹرنیٹ، فلمیں، فیس بک اور سوشل میڈیا پر تو ہر پوشیدہ چیز کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو ذہن اور دماغ کو اس طرح خراب کرنے کا جو پروگرام چل رہا ہے کہ ان حالات میں جلد سے جلد شادی کے بندھن میں باندھ کر اخلاق اور کردار کے دائرے و حدود میں رکھنا والدین کی سب سے پہلی فرسٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ اپنے شادی کے بندھن میں اپنے بچوں کو باندھ دے کہ تمام برائیوں سے بچے، اور کہیں نہ کہیں یہ گناہ کا وبال اب والدین کے سر پر بھی آئے گا۔ آئیے ایک اور حدیث جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا کرو، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دین کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر لگایا گیا لیکن دیکھو تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے دیندار عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دی تمام چیزوں میں۔ کیونکہ اگر دیندار عورت آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کے سب سے پہلے تو آپ کے گھر کو وہ سنوارے گی، آپ کے نسل میں وہ دین، اس کے خون میں ہی، بچوں کے خون میں ہی دین ہوگا۔ مثلاً بچے کو شروع سے ہی سکھائے گی کہ ہر کام میں بسم اللہ کرو، ایک دیندار عورت ہی سکھا سکتی ہے جس کو خود نہیں پتہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، جس سے خود عادت نہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سیڑھیوں پہ چڑھنے اترنے کی دعا، کھانا سے پہلے، کھانا کے بعد کی دعا، تمام چیزیں کیونکہ وہ خود ادا کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے گی۔ تو اور بھی بہت سارے اعمال ہیں کہ اگر دیندار عورت گھر میں آئے گی تو گھر کا ماحول بالکل مختلف ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ہم کام کرتے ہیں کہ دین تو بہت آخر چیز ہے، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی لمبی ہونی چاہیے، گوری ہونا چاہیے۔ آج کل لوگوں کا ڈیمانڈ بس یہ ہے کہ لڑکی بس دیکھنے میں ایک ہوتا نا، ایک مورتی خرید رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں کہ ڈیمانڈ شروع ہو رہی ہے، لڑکی ایسی چاہیے، لڑکی فلاں چاہیے۔ کوئی نہیں دیکھتے کہ شادی کے بعد وہ کیسے رہے گی۔ خوبصورت لڑکی بہت کم ہی کیا بولے، معیار آج کل صرف اور صرف خوبصورتی بن گئی ہے شادی کی، بلکہ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اگر اس پر وہ معیار دیکھ کر اگر شادی ہو تو شادی یقین جانے آسان بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی۔ دیکھیے آج کل کی جو شادیوں میں ذات، برادری، رنگ، نسل، حسن، جمال اور دولت یہی سب دیکھی جا رہی ہے، اور اس میں خواہ مخواہ کی اتنی بدعت اور منکرات کی مطلب اس میں آمیزشیں ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں شادیاں ہوا کرتی تھی وہ بالکل سادہ ہوا کرتی تھی۔ شادی کو بہت آسان بنانا چاہیے تبھی شادی ہوگی۔ شادی کو اتنی زیادہ مشقت، اتنی زیادہ پریشانی میں جب دیکھتی ہوں شادیوں میں، اللہ اکبر، کیا ہی شادیاں ہو رہی ہیں اور کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں نے کہا تھا آخر میں ایک بات بتاؤں گی کہ دیکھیے جب کورونا آیا تو گورنمنٹ نے کہا کہ صرف 50 لوگوں کے ساتھ ہی شادی کریں، شادی میں صرف 50 لوگوں کو ہی بلائیں۔ سب نے مانا، سب کی ماننا مجبوری تھی، سب نے بہت شادی کو آسان کیا۔ میرے آس پاس بھی شادی ہو گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، شادی ہو گئی، لوگوں نے کوئی شکایت نہیں کی کہ ہمیں نہیں دعوت دی، ہمیں نہیں بلایا۔ شادی بہت آسانی کے ساتھ، بہت لوگوں کی کورونا میں شادی ہوئی اور بہت آسانی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلا شادی ہو گئی، اور وہ کامیاب زندگی بھی گزارے الحمدللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے سو سال پہلے بتا دیا کہ شادی کو بہت آسان کرو، کیونکہ معاشرے میں بگاڑ، فساد پھیلنے سے بچانے کا ایک واحد ذریعہ یہی ہے کہ شادی کو بہت آسان سے آسان کر دو جس میں مشقت کم ہو۔ دیکھیے اتنی زیادہ مطلب خرچ ہونا اور فساد، لوگوں میں اتنی زیادہ شادیوں میں بعض دفعہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی سب شیطانی عمل رہے گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں شیطان کا ہی دخل ہوگا تو ہر جگہ جھگڑے فساد بھی ہوں گے۔
تو بس یہ میسج، یہ پیغام ہر والدین کو پہنچانے میں میری مدد کرے. اور اگر مجھے بہت کمنٹس آئے تو میں بتاؤں گی کہ میری شادی کیسے ہوئی تھی. الحمدللہ بہت آسانی، مطلب یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ شادی ہو گئی میری. تو اگر بہت مجھے کمنٹس آئے تو میں بتاؤں گی کہ میری شادی کتنی سہولت کے ساتھ، کتنی آسانی سے ہوئی کہ واقعی میں اپنی شادی پر ایک ویڈیو بناؤں گی تو یہ بھی ایک مثال ہوگی. الحمدللہ یقین ہے یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہو. دوسروں تک، خاص طور سے والدین تک ضرور شیئر کریں.